حامدا ومصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين۔ محترم حضرات، آدم علیہ السلام کے قصے میں آج میرا عنوان ہے آدم اور حوا علیہ السلام کا سفر جنت سے دنیا کی طرف۔ آدم علیہ السلام جب جنت کے اندر داخل کیے گئے تو جنت کے اندر ساری نعمتیں تھیں۔ بھئی جنت ایک ایسی جگہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ہر نعمت رکھی ہے، ساری نعمتیں تھیں، لیکن کیا ہے کہ سکون نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام نعمتیں تو بہت ساری تھیں مگر سکون نہیں تھا۔ اب جیسے ایک دنیا کے اندر آپ کو خوبصورت گھر دے دیا جائے، اس میں ہر چیز کی سہولت ہو مگر آپ کو اکیلا رکھا جائے، بس آپ اکیلے ہوں اس کے اندر، آپ کے جیسا کوئی دوسرا نہ ہو، اس میں دوسری چیزیں اور بہت ساری چیزیں ہوں مگر آپ جیسا کوئی نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے آپ کو ایک دو گھنٹے کے لیے، ایک دو دن کے لیے تو آپ برداشت کریں گے کہ ہاں اچھا ہے، واقعی میں سب کچھ خوبصورت ہے، مگر آپ کو پھر بور ہونے لگے گا، تنہائی سے آپ کو جو ہے بور محسوس ہونے لگے گا۔ آدم علیہ السلام کے ساتھ ایسے ہی ہوا، پریشان رہنے لگے۔ ایک دن سوئے ہوئے تھے، کیا ہوا، اب یہ سوئے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بائیں پسلی سے، لیفٹ سائیڈ کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، ٹیڑھی والی ہڈی جو ہوتی ہے، اس سے جو ہے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ ابھی ان کا نام حوا نہیں تھا، ابھی سمجھ لیجئے ایک خاتون کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا۔ اب وہ خاتون بیٹھی ہوئی ہیں، مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ حوا علیہ السلام دنیا کی سب سے خوبصورت ترین خاتون تھی، ان سے زیادہ خوبصورت ترین عورت کوئی پیدا نہیں کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اب جو ہے آدم علیہ السلام جب اٹھے اور دیکھا کہ میری طرح مطلب انسان اور کوئی یہاں پر ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں، تو کہا کہ من انتا، کون ہو تم؟ سب سے پہلا سوال، ظاہر سی بات ہے فرسٹ ٹائم ملاقات، من انتا، کون ہو تم؟ تو حوا علیہ السلام نے کہا کہ میں ایک عورت ہوں۔ کہا کس لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے؟ تو کہا کہ آپ مجھ سے سکون اور راحت حاصل کریں، اس لیے مجھے آپ کے واسطے پیدا کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے ایک بات میں ذکر کر دوں، جب یہ گفتگو چل رہی تھی، یہ بات چل رہی تھی، فرشتوں کا ادھر سے گزر ہوا، فرشتوں نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاتون کو پیدا کیا ہے، تو فرشتوں نے ان کے علم کو آزمانا چاہا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے ذریعے سے فرشتوں پر فضیلت دی تھی نا آدم علیہ السلام کو، ہر چیز کے نام سکھائے تھے، تو اب فرشتوں نے آزمانا چاہا۔ چنانچہ فرشتے آئے اور کہا کہ آدم اب ان کا نام بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے نام بتائے نا، ہم لوگوں کے سامنے ٹھہر کر کے امتحان بھی لیا تو ہم لوگ نہیں بتا پائے، پورے نامہ تم بتا دیے، کیا 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 ہے، اب بتاؤ ان کے نام کیا ہے، ان کا نام کیا ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا حوا۔ فرشتوں نے کہا حوا ہی کیوں، کوئی اور بھی نام ہو سکتا ہے نا، حوا ہی کیوں آپ سلیکٹ کیے؟ تو کہا اس لیے کیونکہ یہ ایک جاندار چیز سے پیدا کی گئی ہیں۔ حوا کا معنی ہوتا ہے جو کسی جاندار شے سے نکالی گئی ہو، اور میں جاندار ہوں، مجھ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے، اسی لیے حوا، کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا ان کا نام حوا ہے۔ آدم علیہ السلام نے فوراً بتا دیا۔ اب جو ہے آدم علیہ السلام کی بوریت ختم ہو گئی، جنت کے اندر سکون سے دونوں لوگ رہنے لگے، آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں لوگوں سے کہہ دیا کہ جنت میں جہاں چاہو گھومو پھرو، کھاؤ پیو، بس ایک درخت کے قریب نہیں جانا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، سورہ البقرہ کے نمبر 35۔ ہر نعمت استعمال کرو مگر فلاں درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب وہ درخت کون سا؟ بہت سارے لوگوں نے اپنا دماغ آزمایا ہے، کسی نے کہا گیہوں کا درخت تھا، کسی نے کہا انگور کا تھا، کسی نے کہا کھجور کا تھا، سب اپنا اپنا دماغ استعمال کیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے صرف کہا ہے شجرہ، درخت، حدیث کے اندر بھی اس کی وضاحت نہیں ہے، یہ لوگ اپنا اپنا اوپینین بیان کرتے ہیں، اور میرے خیال سے اس درخت کے پیچھے پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر یہ درخت معلوم بھی ہو جائے تو کیا کرو گے؟ اگر انسان کے لیے فائدہ مند چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فائنلی بتا دیتا کہ یہ فلاں درخت تھا،
چونکہ ہمارے لیے وہ کوئی فائدہ مند چیز نہیں تھی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درخت کے بارے میں نہیں بتایا، بس کہا ایک درخت تھا، آزمائش تھی، اللہ نے کہا کہ فلاں درخت کے قریب نہیں جانا، بس باقی ساری نعمتیں استعمال کر سکتے ہو۔ اب جو ہے آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام جو ہے رہنے لگے، اس درخت کے قریب نہیں جاتے، اس کا پھل نہیں کھاتے، باقی سارے پھل فروٹس جو ہے آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام جنت کے اندر استعمال کرتے۔ ان کے جسموں پر اللہ تعالیٰ نے جنتی لباس دے رکھا تھا۔ جنتی لباس کا مطلب ایسے کپڑے والا لباس نہیں ہوتا، انشاءاللہ ہم لوگ بھی جنت کے اندر جب جائیں گے تو وہاں جنتی لباس پہنیں گے۔ جنتی لباس ایک روشنی ٹائپ کا ہوتا ہے جو پورے جسم کو ڈھانکے رکھتا ہے، وہ جنتی لباس ہوتا ہے، جس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اب گندا ہو گیا دوسرا لاؤ، بہرحال وہ جنتی لباس۔ لیکن شیطان پیچھے لگا ہوا، شیطان نے کہا تھا نا کہ میں آدم کو بھٹکاؤں گا، ہر طرح بھٹکاؤں گا، وہ دشمنی اپنی کھلنس لے کر کے گھوم رہا، اللہ تعالیٰ نے ہکال دیا اس کو، اس کے ضد میں وہ گھوم رہا ہے، آدم علیہ السلام کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے بھی تنبیہ کر دی تھی آدم علیہ السلام کو، آدم علیہ السلام کو باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، قرآن مجید کے اندر سورہ طٰہٰ کے اندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آدم دیکھو شیطان سے تم ہوشیار رہنا، وہ تمہارے پیچھے پڑا ہوا کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دے، اس سے بالکل ہوشیار رہنا آدم، تمہیں گمراہ کر سکتا ہے، بڑے خسارے میں پڑ جاؤ گے تم اگر اس کی بات مان لیے تو، اس سے ہمیشہ ہوشیار رہنا۔ لیکن شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر کچھ چیزیں ایسی دے رکھی ہیں نا کہ جن کا استعمال وہ آسانی سے کر لے جاتا ہے، اور انہی چیزوں میں سے ایک ہے وسوسہ اندازی، یعنی وہ دور بھی رہے گا نا تب بھی اپنی بات آپ کے دل میں ڈال سکتا ہے، اس کو بولتے ہیں وسوسہ اندازی۔ اسی لیے سورہ ناس کے اندر ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، ہے نا، شیطان کی وسوسہ اندازیوں سے اللہ تعالیٰ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، ہے نا۔ تو وسوسہ اندازی اس کا پاورفل حربہ ہے، بہت خطرناک ہتھیار ہے وسوسہ اندازی، کہیں بھی نہیں چھوڑتا۔ مسجد کے اندر اب نماز پڑھو اس میں بھی وہ ہتھیار کا استعمال کرتا رہتا، اب خانے کعبہ میں چلے جاؤ تب بھی وہ ہتھیار کا استعمال کرتا، بطور آزمائش اللہ نے اتنا ڈینجر ہتھیار اس کو دے دیا ہے۔ تو شیطان نے یہی ہتھیار استعمال کیا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام پر۔ آج بہت سارے لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں جن کا قرآن حدیث سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، صحیح حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ وہ ابلیس کیا کیا، ایک سانپ کے منہ میں بیٹھ گیا۔ سانپ جو ہے مور جو ہے جنت کے اندر رہتا تھا، تو سانپ مور کے پیروں میں لپٹ گیا، تو پھر اس طریقے سے سانپ کے منہ میں بیٹھ کر کے مور کے پیروں سے لپٹ کر کے جنت کے اندر داخل ہو گیا ابلیس، اور پھر اس کے بعد جا کر ان کو بہکا دیا۔ اسی لیے جو ہے مور اتنا خوبصورت ہے مگر اس کا پیر جو ہے گندا ہے، کیونکہ اس پیر کا استعمال شیطان نے کیا تھا غلط کام کے لیے، وسوسہ اندازی کے لیے۔ یہ سب جھوٹی باتیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو کہا فوسوس لہم الشیطان، ان دونوں پر شیطان نے وسوسہ اندازی کی۔ یہاں کسی مور کا، سانپ واپ کا کوئی ذکر نہیں ہے، قرآن کی بات رائٹ ہے۔ کوئی بھی چک چک کر بیان کرے اسٹوری کی طرح دلچسپ بنا کر کے، ایسا مور تو سانپ تو فلاں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ فوسوس لہم الشیطان، شیطان نے اسی طاقت کا استعمال کیا جو اللہ نے بطور آزمائش اس کو دے رکھا ہے، وسوسہ اندازی کی۔ کیا وسوسہ اندازی کی؟ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 120 کے اندر ہے۔ اس نے وسوسہ اندازی یہ کی کہ دیکھو آدم، یہ درخت کا پھل اللہ نے کھانے سے اس لیے تم کو منع کیا ہے تاکہ جب اللہ تم کو چاہے جنت سے نکال سکے، کیونکہ اس درخت کا پھل کوئی آدمی کھا لے گا تو وہ فرشتوں میں سے ہو جائے گا، وہ ایسا ہو جائے گا کہ جنت میں ہمیشہ رہنے والا، اللہ تعالیٰ بھی اس کو نہیں نکالیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کھانے سے منع کیا ہے تاکہ جب چاہیں نکال سکیں۔ اب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام بہکاوے میں آ گئے۔ پہل کس نے کی؟ حوا علیہ السلام۔ پہل حوا علیہ السلام نے کی، اور پیچھے پیچھے آدم علیہ السلام بھی۔ آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا گھروں کے اندر، مسئلے مسائل میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ بہرحال خواتین کے سامنے بہت جلدی ہم لوگ ہتھیار ڈال دیتے ہیں، ہے نا، تو ہتھیار ڈال دیے، وہ درخت کے قریب چلے گئے، پھل چکھ لیا، اور اس کے بعد ہوا یہ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہا تھا نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ جنتی لباس فوراً جسم سے اتر گیا، وہ غائب ہو گیا جنتی لباس۔ آدم علیہ السلام شرم کی وجہ سے بھاگنے لگے، جب پردہ ہٹ گیا جسم سے تو بھاگنے لگے ادھر ادھر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آدم کیا میں نے نہیں کہا تھا ہوشیار رہنا؟ کس لیے بھاگ رہے ہو؟ اب سمجھایا تھا تمہیں۔ یہاں تک کہ جو ہے ہوا یہ، آدم علیہ السلام اب لمبے چوڑے 60 ہاتھ لمبے، اب سوچئے 60 کھجور کے جھاڑ جیسا بھاگ رہے تھے جنت کے اندر، ایک درخت سے ان کا بال جو ہے پھنس گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آواز دی آدم مجھ سے بھاگ رہے ہو؟
کہا یا رب العالمین تجھ سے کہاں بھاگ سکتا ہوں، میں تو اپنی شرم چھپانے کے لیے بھاگ رہا ہوں، شرمندگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ادھر ادھر بھاگ رہا ہوں، حیا کی وجہ سے بھاگ رہا ہوں، ورنہ میں تجھ سے کہاں بھاگ سکتا ہوں، تجھ سے بھاگ کر کہاں جا سکتا ہوں، تیری نظروں سے کہاں میں اوجھل ہو سکتا ہوں۔ بہرحال یہ بات چیت چلی تو آدم علیہ السلام اب انسان تھے نا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم دیا ہے، اور آدم علیہ السلام کو وعلم آدم الاسماء کلھا، اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو علم دیا تھا۔ آدم علیہ السلام نے دماغ کا استعمال کیا، کہا آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ کیا تو نے مجھے اپنے دست مبارک سے پیدا نہیں کیا، اپنے ہاتھ سے مجھے بنایا، یعنی تجھے مجھ سے اتنی محبت ہے کہ تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے بنایا، حالانکہ تو زمین آسمان کی طرح ایسا بھی کہہ سکتا تھا کن ہو جا، میں ہو جاتا، جیسے زمین آسمان کو تو نے پیدا کیا، بڑی بڑی چیزیں کن ہو جا فیکون وہ چیز ہو جاتی ہے، لیکن تو نے مجھے ایسا نہیں کہا کہ کن ہو جا اور میں ہو گیا، بلکہ تو نے کیا کیا، مجھے اپنے ہاتھ سے بنایا، تو نے نہیں بنایا مجھے۔ تو اللہ نے کہا بے شک بالکل آدم میں نے تجھے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ کہا کہ پھر آپ نے میرے اندر روح پھونکی، کہا ہاں یہ بھی صحیح ہے، روح پھونکی میں نے۔ کہا کہ پھر اس کے بعد جب مجھے چھینک آئی میں نے الحمدللہ کہا، تو نے اللہ تعالیٰ کہا کہ اللہ تجھ پر رحم فرمائے، کہا ہاں کہا تھا کہ تجھ پر رحم فرمائے۔ تو پھر آدم علیہ السلام نے کہا اور تیری رحمت تو تیرے غصے پر غالب ہے، تیری رحمت جو ہے تیرے غصے پر غالب ہے نا، یہ بھی بات صحیح ہے۔ تو اللہ نے کہا بالکل صحیح بات ہے۔ تو کہا کہ اچھا یہ جو کچھ ہوا مجھ سے غلطی، یہ پہلے ہی تو نے لکھ رکھا تھا کہ ایسا ہو جائے گا مجھ سے؟ تو کہا ہاں بالکل صحیح بات ہے۔ تو اے اللہ تعالیٰ اگر میں معافی مانگ لوں، توبہ کر لوں، تو تجھے معاف تو مجھے کر دے گا نا؟ تو اللہ نے کہا بالکل معاف کر دوں گا۔ آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہ الفاظ سکھائے معافی مانگنے کے کہ جس کو سن کر اللہ نے آدم علیہ السلام کو، حوا علیہ السلام کو معاف کیا۔ وہ الفاظ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 37 میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کو سکھائے وہ الفاظ کہ ان الفاظ کے ذریعے سے مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اور وہ معافی کے الفاظ کہاں آپ کو ملیں گے قرآن میں؟ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 23 کے اندر بڑے مشہور الفاظ ہیں۔ کون سے؟ وہی قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ باری تعالیٰ اگر ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا، لیکن اگر تو نے ہم کو معاف نہیں کیا، ہمارے اوپر رحم نہیں کیا، لنکونن من الخاسرین، ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں۔ اللہ نے معاف کر دیا۔ یہی معافی مانگنے کا انداز تھا، یہی الفاظ تھے کہ آدم اور حوا علیہ السلام نے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا۔ یہ جو بات بڑی مشہور ہے نا کہ وہ عرش پر لکھا ہوا تھا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آدم علیہ السلام نے دیکھا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ مانگتا ہوں تجھ سے معاف کر دے۔ اللہ نے معاف کر دیا اور پوچھا کہ تم کو کیسے معلوم آدم کہ ایک ہمارے محبوب پیدا ہوں گے جو ان کا نام محمد ہوگا، رسول ہوں گے، تم کو کیسے پتا؟ او اللہ تعالیٰ آپ کے عرش پر میں نے لکھا ہوا دیکھا تھا۔ یہ ضعیف موضوع روایت ہے، بناوٹی روایت ہے۔ اگر اس بات کو مانو گے تو قرآن کی یہ بات غلط ہو جائے گی، ہے نا؟ اس کو بنایا کسی نے، اپنی طرف سے گھڑا کسی نے، بنا کر کے ایڈ کیا، اور یہ قرآن کی بات ہے جو آج بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ یہ صحیح بات ہے جو اللہ نے قرآن میں کہا، اللہ تعالیٰ کی یہ بات ہے کہ اللہ نے کہا ہم نے آدم علیہ السلام کو سکھایا یہ الفاظ کہو، آدم اور حوا علیہ السلام نے معافی مانگی اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے دونوں کو معاف کر دیا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نے معاف تو تم دونوں کو کر دیا، لیکن اب جنت کے اندر داخلہ ایسے ہو سکتا ہے کہ تم دونوں کو زمین پر جانا پڑے گا دنیا میں۔ اب تمہاری اولاد جو اچھا کام کرے گا ہم دوبارہ جنت کے اندر اس کو داخل کر دیں گے، برا کام جو کرے گا اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ یعنی اب فری میں جنت میں داخلہ نہیں، اب جنت میں داخلہ اگر چاہتے ہو تو اس کے لائق بننا پڑے گا۔ ہم تمہارے پاس اپنے احکامات بھیجیں گے، دنیا کے اندر تم دونوں جاؤ، اب تمہاری اولاد بھی دنیا کے اندر ہوگی، ہم اپنے رولز، اپنے قانون، اپنے قاعدے بھیجیں گے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے، جو ان رولز کو، ان قاعدوں کو، قانون کو مانے گا اس کو دوبارہ جنت کے اندر
داخلہ مل جائے گا، جو ان رولز کے خلاف ورزی کرے گا اس کو جہنم میں ہم داخل کر دیں گے۔ اس بات کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 38 اور 39 میں کیا ہے، رولز اور قاعدوں کے تعلق سے کہ ہم بھیجیں گے۔ پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام جمعہ کے دن داخل کیے گئے تھے، جمعہ کے دن نکالے گئے جنت سے، دنیا کے اندر بھیجے گئے۔ اب دنیا کے اندر جو ہے آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام بھی بھیجے گئے، اور ساتھ ہی ساتھ ابلیس بھی آیا، کیونکہ اس کے بھیجنے جانے کی تو بات ہی نہیں، وہ تو اب آزاد تھا، اللہ نے ویسے ہی ہکال دیا تھا، وہ ہکال دیا تھا اللہ رب العالمین نے۔ اب اس نے مہلت مانگی تھی قیامت کے دن تک، اس لیے اللہ نے مہلت بھی دے دی تھی، اب وہ کہیں بھی جائے۔ تو آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام بھی دنیا میں آئے، ساتھ میں ابلیس بھی آیا کھنس نکالنے کے واسطے، دشمنی اپنی پوری کرنے کے لیے وہ بھی آیا، کیونکہ اس نے کہا تھا نا بھٹکاؤں گا، وہ بھی آیا۔ کئی باتیں علماء نے ذکر کی ہیں آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اور شیطان کے بارے میں کہ کون کہاں اترا دنیا کے اندر۔ پہلے تو ایسا تھا نہیں کہ یہ ہندوستان وہ پاکستان وہ بنگلہ دیش وہ فلاں، ایسا تو کچھ تھا نہیں، پوری زمین ایک جیسی تھی، یہ تو انسانوں نے بعد میں بارڈر لگا دیے سب، ہے نہیں؟ تو اس وقت جو سب سے بہترین قول ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ میں پیش کرتا ہوں۔ آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا گیا تھا، جب وہ ہندوستان کی میں بات کر رہا ہوں جب وہ ایک تھا پورا، یعنی شری لنکا کے اندر، ہے نا، اور حوا علیہ السلام کو جدہ کے اندر اتارا گیا۔ جدہ اصل میں عربی کے اندر ہوتا ہے جدتن مانے دادی، جدہ ہے نہیں، جدہ ہم لوگ بولتے ہیں نا، جدتن مانے ہوتا ہے دادی، وہاں حوا علیہ السلام کو اتارا گیا۔ ان دونوں کی ملاقات، آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کی ملاقات میدان عرفات میں ہوئی تھی، دونوں الگ الگ جگہ اتارے گئے تھے دنیا کے اندر، ملاقات جو دونوں ملے تھے وہ میدان عرفات میں ملاقات ہوئی تھی۔ اور ابلیس کو عراق کے شہر بصرہ میں اتارا گیا تھا، کوفہ بصرہ، فتنوں کی سرزمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اشارہ کر کے کہا تھا عراق کی طرف کہ یہاں یہ ہے فتنوں کی سرزمین، فتنے یہاں سے اٹھیں گے، ہے نا، اور واقعی میں فتنوں کی سرزمین عراق ہی وہ جگہ جہاں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، فتنے زیادہ تر وہیں سے اٹھے۔ شیطان بھی فرسٹ وہیں پر عراق کے شہر بصرہ، جو بعد میں بصرہ ہوا، اس وقت تو کوفہ بصرہ کچھ تھا نہیں، وہ تو زمین تھی، وہاں پر جو ہے شیطان کو بھیجا گیا تھا۔ بہرحال اب دنیا کے اندر آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام تو آ گئے، لیکن یہاں رہنا اتنا آسان نہیں تھا۔ جنت کے اندر ساری نعمتیں تھیں، وہاں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لباس تھا، وہاں سردی گرمی کچھ احساس ہی نہیں، سب کچھ پرفیکٹ۔ لیکن یہاں آنے کے بعد آدم علیہ السلام جو ہے جنت کے کچھ پھل لائے تھے ساتھ میں، وہ چلے، وہ کھائے، وہ ختم ہوئے تو بھوک کی شدت سے پریشان ہو گئے۔ جبریل علیہ السلام آئے ہیلپ کرنے کے لیے، 7 گیہوں کی جو ہے دانے لے کر آئے تھے، وہ دیے، اور اس کو جو ہے زمین جوت کر کے وہ کیے، بوائی کیے، دانے نکلے، کاشت کیے، اور پھر اس کے بعد وہ کھائے، ہے نا۔ اور پھر اس کے بعد حوا علیہ السلام سے جب ملاقات ہو گئی، ایک دن دھوپ کی شدت سے جو ہے رونے لگے۔ جنت کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں تھا پرابلم، جنت کے درخت کے بڑے بڑے پتے لپیٹ کر کے آئے تھے، کوئی لباس تو خاص تھا نہیں، اور دھوپ کی شدت سے رونا شروع کر دیے۔ آخرکار جو ہے جبریل علیہ السلام نے پھر ہیلپ کی، اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا ہیلپ کرنے کے لیے کہ دنیا میں کیسے رہنا ہے، ہیلپ کی اور بتایا کہ دیکھو بھئی یہ جانور ہیں، یہ دمبا ہے، فلاں ہیں، جانوروں سے جو ہے نکالو بال، اور پھر ان کے لباس اس طریقے سے بناؤ۔ آدم علیہ السلام نے اپنے واسطے جبہ ایک تیار کیا، حوا علیہ السلام نے قمیص اور دوپٹہ تیار کیا، اس طریقے سے لباس تیار ہو گیا، اور جبریل علیہ السلام ہیلپ کے لیے ساتھ میں تھے۔ بہرحال اس طریقے سے زندگی یہاں پر گزرنے لگی دونوں لوگوں کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جو بسانا تھا دنیا کے اندر، اس کا سسٹم، اس کا نظام یہ رکھا کہ حوا علیہ السلام جلدی جو ہے امید سے ہوتی تھی۔ ایک امید سے جڑوا بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی، دوسری امید سے پھر لڑکا لڑکی، جو ساتھ میں پیدا ہوتے تھے بھائی بہن ہوتے تھے۔ لیکن اس کی شادی یعنی فرسٹ امید سے جو لڑکا ہوا، اس کی شادی سیکنڈ امید سے لڑکی ہوئی سے نکاح ہو سکتا تھا۔ یہ آدم علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا۔ اب کوئی آج یہ فارمولہ آزمانا چاہے تو غلط۔ کیا ہے، نبیوں کے الگ الگ شریعتوں میں الگ الگ قانون تھوڑے بہت رہے ہیں۔ جیسے یوسف علیہ السلام کی شریعت میں ریسپیکٹ کا سجدہ کرنا جائز تھا، کسی کو بھی۔ واقعے کے اندر ملتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے، ان کے والدین نے جو ہے ریسپیکٹ کا، تعظیم کا سجدہ کیا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں، جن کے ہم ماننے والے ہیں، ہم شریعت محمدیہ کے ماننے والے ہیں، آخری امت ہیں،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تعظیم کے طور پر بھی، ریسپیکٹ کے طور پر بھی کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے ہیں، ہر قسم کا سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کو کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ ریسپیکٹ کا سجدہ ہو، چاہے وہ تعظیم کا سجدہ ہو، چاہے عبادت کا سجدہ ہو، کوئی بھی نہیں۔ آج جو ہمارے مسلمان بھائیاں کسی پیر کی جو ہے سجدہ کر رہے ہیں، پاواں چوم رہے ہیں، پیٹ میں منڈیاں ڈال رہے ہیں، وہ شریعت محمدیہ کے خلاف کر رہے ہیں اور اس حدیث کے خلاف کر رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا شوہر کو سجدہ کرے، لیکن ناجائز۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا کہ نہیں، یہ تعظیم صحیح نہیں ہے، یہ تعظیم صحیح نہیں۔ بہرحال بات دوسری طرف چلے جائے گی تو اس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بسایا اور جلدی جلدی دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بسانے کا اور بڑھانے کا نظام اس طریقے سے کیا، وہ جلدی جلدی امید سے ہوتی تھی اور اس طریقے سے شادی ہو جاتی تھی۔ اس بات کا تذکرہ اللہ نے سورہ النساء کی آیت نمبر 1 میں کیا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پہلی جان آدم علیہ السلام، ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کر کے حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام سے پیدا کر کے ان دونوں سے مرد اور عورتیں کثرت سے پھیلا دی ہیں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے سورہ النساء کے نمبر 1 کے اندر کہ اس طرح ہم نے دنیا کے اندر انسانوں کو بسایا ہے، تو اس اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا اور اس طرح پیدا کیا اور اس طرح بسایا۔ بہرحال باقی کی باتیں انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے والا بنائے، دوسروں تک پہنچانے والا بنائے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا بنائے۔